پیغمبر کی تربیت کا اثر تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا اثر تھا۔ توجہ کرنا، میں ساری تفصیل میں نہیں جاتا، بہت لمبی تفصیل ہے۔ ہجرت کے شب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صدیق اکبر ساتھ ہے۔ جب غار سے باہر نکلے، غار سے باہر نکل کے آگے کا سفر شروع کیا، جب قباء کے مقام پر پہنچے، بیچ میں سارے واقعات میں سکپ کر رہا ہوں، جب قباء کے مقام پر پہنچے، توجہ کرنا، بات کو سمجھنا، جب قباء کے مقام پہ پہنچے، اس وقت مدینہ والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرنے کے لیے روزانہ آتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن جب سورج ابھر چکا تھا، سورج سامنے آ چکا تھا، سورج تمازت پہ آ چکا تھا، اس وقت میں ایک یہودی نے آواز دے کر کہا، مدینہ والو، جس نبی کا تم انتظار کر رہے ہو وہ قافلہ آ رہا ہے، شاید اس میں تمہارا نبی ہو۔ تو چنانچہ وہ واپس آ جاتے ہیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہے۔ اب یوں حضور کھڑے ہیں، یوں صدیق کھڑے ہیں، توجہ بات سمجھنا، یوں حضور کھڑے ہیں، یوں صدیق کھڑے ہیں۔ مدینہ والے آئے جنہوں نے حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا تھا، جو پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ آئے۔ اب کوئی آتا ہے پہلے حضور کو ملتا ہے، پھر صدیق کو ملتا ہے، کوئی آتا ہے پہلے صدیق کو ملتا ہے، پھر حضور کو ملتا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ پہلے حضور کو ملتا ہے، بعد میں صدیق کو ملتا ہے، کوئی آتا ہے پہلے صدیق کو ملتا ہے، پھر حضور کو ملتا ہے۔ میں تخیل میں کہتا ہوں، مدینہ والوں ذرا غور سے دیکھو، نبی وہ ہوگا جن کا چہرہ والضحیٰ ہوگا، نبی وہ ہوگا جن کی زلفیں واللیل ہوں گی، نبی وہ ہوگا جن کی آنکھیں ما زاغ البصر ہوں گی، نبی وہ ہوگا۔ کتنی صفتیں بیان کروں بھئی، نبی تو سب سے اعلیٰ ہے۔ مدینہ والوں تمہیں پہچان نہیں آ رہی کہ کوئی پہلے اس کو آ کے ملتا ہے، نبی کو ملتا ہے، پھر صدیق کو ملتا ہے، کوئی پہلے صدیق کو ملتا ہے، پھر نبی کو ملتا ہے۔ مدینہ والے کہتے ہیں، مولوی ہم نے غور کیا ہے، لیکن اگر سورج کے سامنے شیشہ رکھو تو سورج کی لائٹ شیشے پہ پڑتی ہے، جب آگے پڑتی ہے تو آگے بھی روشن کر دیتی ہے۔ پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے حضور علیہ السلام کا نور اتنا منتقل ہوا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی ساتھ کھڑے ہیں، تو مدینہ والوں کو پتہ نہیں چل رہا، کوئی پہلے نبی کو ملتا ہے، بعد میں صدیق کو ملتا ہے، کوئی پہلے صدیق کو ملتا ہے، بعد میں نبی کو ملتا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ مدینہ والوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کے حضور علیہ السلام کے اوپر یوں تان کر کھڑے ہو گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو چادر تاننے والا ہے یہ خادم ہے، یہ غلام ہے، اور جس کے اوپر چادر تان رکھی ہے یہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چادر تان لی۔ دیکھو بھائیو، ایک بات ذہن میں رکھو، ایک چادر وہ تھی جو پیغمبر نے ڈالی اور دعا فرمائی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک فرما دے۔ پیغمبر کی چادر اہل بیت پر ہے، ابو بکر کی چادر محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نہ اس چادر کا انکار کرتے ہیں، نہ اس چادر کا انکار کرتے ہیں۔ اس چادر کے نیچے آنے والے مقدس، اس چادر کے نیچے آنے والے بھی مقدس، اس چادر کو ڈالنے والا بھی مقدس، اس چادر کو ڈالنے والا بھی مقدس۔ ہم سب کو مانتے ہیں اور سب کو دل کی ایمان کی گہرائی سے مانتے ہیں، اور ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، چونکہ 22 جمادی الثانی ان کا یوم وفات تھا، اس حوالے کے ساتھ پہلے گفتگو چل رہی تھی، وقت تھوڑا تھا، بات اتنی ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا